بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کی تفسیر سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ خاص جو اہم امور ہیں اس کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں کچھ چیزیں آج کلاس میں شیئر ہوں گی، جیسے وحی کی حقیقت، قرآن پاک کی تعریف اور قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجوہات، اور اس طرح کی مکی اور مدنی صورتوں کی بحث، اور قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کی تعداد کا ذکر، اور پھر اس کے بعد تفسیر اور تاویل کی تعریف اور اس کی تحقیق۔ کافی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں مختصر کلاس میں وحی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی کہ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ حدیث میں وحی کا بکثرت ذکر کیا گیا۔ یہاں علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ کسی چیز کا اشارہ کرنے، کسی کو بھیجنے، الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا گیا۔ یہاں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے، اور اس لیے وحی کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے، اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جو خفیہ بات کرتے ہیں، جو وحی کا اصل معنی ہے، یہاں قرآن پاک میں فرما دیا، اور اس طرح ہم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا جو خفیہ طور پر ملمع کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں وحی کا لغت میں معنی خفیہ طریقے سے خبر دینا، اسی وجہ سے الہام کو بھی وحی کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، سو زکریا اپنی قوم کے سامنے عبادت کے حجرے سے باہر نکلے، بس ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو خفیہ طریقے سے کلام کیا گیا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو خفیہ طور سے کسی بھی چیز کو خبر دے، یا الہام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے، یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کو اعلام یعنی کہ خبر دینا ہے۔ یہاں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ وحی کا اصل معنی سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا۔ یہ اشارہ کبھی رمز اور تعریض کے ساتھ کلام میں ہوتا ہے، کبھی محض آواز سے ہوتا ہے، کبھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، کبھی لکھنے سے ہوتا ہے۔ جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں القاء کبھی فرشتے کے واسطے ہوتا ہے جو کہ دکھائی دیتا ہے، اس کا کلام سنائی دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
کسی خاص شکل میں آتے تھے اور کبھی کسی کے دکھائی دیے بغیر کلام سنا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اور کبھی دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، جیسے حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈال دی۔ اس کو کہتے ہیں نفس فی الروح کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرما دیا، ان کو دودھ پلاؤ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے القاء کی حیثیت سے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بھی یہ ڈال دیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھپریوں میں گھر بنا، جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں۔ کبھی خواب میں بھی القاء کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے نبوت منقطع ہو گئی ہے اور سچے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے۔ یہاں وحی کی ضرورت اور ثبوت اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک، کپڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور افزائش نسل کے لیے بھی نکاح کی ضرورت ہے۔ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر زور آور اپنی ضرورت کی چیز طاقت کے ذریعے کمزور سے حاصل کر لے گا۔ اس لیے اس وحی کی ضرورت میں عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کی غرض سے کسی قانون کی جب ضرورت پڑتی ہے تو قانون اگر کسی انسان نے بنایا ہو تو اس قانون میں وہ سب سے پہلے اپنے تحفظات اور اپنے مفادات کو شامل کرے گا۔ اس لیے یہ قانون مافوق الانسان کا بنایا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کسی کی جانبداری کا شائبہ اور وہم اور گمان نہ ہو۔ ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے، جس کا علم اللہ کے بتلانے سے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی کا نام وحی ہے۔ انسان عقل سے، اگر ہم اس بات کو تھوڑا اور کھول لیتے ہیں کہ انسان اگر عقل سے اللہ کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے، عقل سے اللہ کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے، قیامت کے قائم ہونے، حشر و نشر اور جزا اور سزا کو بھی عقل سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن وہ عقل سے اللہ تعالیٰ کے مفصل احکام کو معلوم نہیں کر سکتا۔ وہ عقل سے یہ جان سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور ناشکری بری بات، لیکن وہ عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے ہی ہوگا۔ اس کا نام وحی ہے۔ بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو اپنے حواس کے ذریعے جانتے ہیں، جیسے کہ رنگ، آواز اور ذائقے کو، اور بعض چیزوں کو عقل سے جان لیتے ہیں، جیسے 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہے۔ اور لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حواس سے جانا تو جا سکتا ہے لیکن عقل سے نہیں۔ مثلا نماز کا کیا طریقہ ہے، کتنے ایام کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے، کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام۔ فرض عبادات اور معاملات کے کسی بھی شعبے کو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ اس کو جاننے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے وحی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حواس غلطی کر لیتے ہیں۔ مثلا ریل میں بیٹھے ہوئے، جب ہم ٹرین میں بیٹھے ہوں تو اس میں کسی بھی شخص کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی بخار ہوتا ہے جیسے ہمیں، تو اس میں ہمیں میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ حواس کی غلطیاں پر عقل جو ہے تنبیہ کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے۔ مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کو مال نہ دیا جائے، مال کو تو صرف اپنے لیے رکھا جائے، یعنی مستقبل کے لیے۔ ایسے ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہو، مستقبل کے لیے بچا کر رکھیں۔ جس طرح حواس کی غلطیاں ہیں، اس طرح عقل کی بھی جو ہے غلطیاں جو ہے ثابت ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں وحی کی تعریف میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جو چیز بھی بتلاتا ہے، جو وحی ہے اور نبوت کا ثبوت،
یعنی کہ معجزات سے ہوتا ہے۔ اب یہ بات بحث طلب ہو گئی کہ وحی کے ثبوت کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر نبوت کے بغیر وحی کا ثبوت ممکن ہوتا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہو جاتا۔ اب اس میں ایک مثال کو سمجھیے کہ ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر تو وحی اتری تھی، اس شخص کا قتل یعنی کہ کر دو۔ ایک شخص پر کسی کا مال اپنا قبضے میں کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر تو وحی نازل ہو گئی، اس کے مال پر قبضہ کر ڈالو۔ اور یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ وہ وحی کا دعویٰ کرے۔ وحی کا دعویٰ تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہو، لہٰذا وحی کا دعویٰ صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور نبوت کا دعویٰ تب ثابت ہوگا جب اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرے گا۔ دیکھیں آپ نے کتنی کنڈیشنز ڈلی ہیں اس پہ وحی میں بھی۔ ایک سوال کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہے؟ تو امام راضی نے اس کا جواب یہ دیا کہ فرشتہ نبی کے ساتھ اپنے فرشتے ہونے اور حامل وحی الہی ہونے پر معجزہ پیش کرتا ہے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ کی بعض عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ایسی صفت عطا فرماتا ہے جس سے وہ جن، فرشتہ اور شیطان کو الگ الگ پہچانتا ہے، جیسے ہم انسانوں، جانوروں اور نباتات کو، جمادات کو الگ الگ پہچانتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے تک جب رسائی صرف عالم شہادت تک ہے، اور نبی کی پہنچ عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ یعنی یہاں وحی کی اقسام بیان کر لیتی ہوں کہ بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور دوسرا وحی غیر مطلوع۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الفاظ اور معنی کا نزول ہو تو یہ وحی مطلوع ہے اور یہی قرآن مجید ہے، اور اگر آپ پر صرف معنی نازل کیے جائیں اور آپ ان معنی کو اپنے الفاظ میں تعبیر کریں تو یہ وحی کیا ہوگی؟ غیر مطلوع۔ اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث صحیح میں بھی بیان یعنی کہ کر دیا گیا ہوا ہے۔ یہاں امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضرت حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ وحی جب منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی، جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔ اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی صورت کی جو دو صورتیں بیان کی، اس کی کیا وجہ؟ تو یہاں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ قائل کسی چیز کا قائل ہونا اور سامع یعنی کہ سننے والے کو کوئی مناسبت ہونی چاہیے، تاکہ ان میں تعلیم اور تعلم اور اس کا افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے، پڑھنے والے کو اور سکھانے والے کو، اور جو چیز اس پہ قائل ہو جاتی ہے اور جو سننے والا ہے اس پر ایک چیز پوری تحقیق اس کی کھل کر ظاہر ہو جائے۔ تو اسی طرح جیسے گھنٹی کی آواز سے بھی یہی پہلی قسم مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی پہلی قسم میں جب تشبیہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ دے دی، جس کی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اس میں آپ نے یہ یعنی کہ بیان کر دیا کہ یہ وحی قلب پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ دل پر۔ تو آپ کے قلب پر جو
آواز یعنی خطاب کی ہیبت تاری جو ہوتی تھی وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا تھا، یعنی کہ دل کے اندر جو ہے وہ جب طاری ہوتا تھا ایک ایسا ہیبت جس پہ ایک ایکسپلین کرنا خطاب کی ہیبت طاری جب ہو جاتی تھی تو وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا، لیکن اس قول کو اس کا جو بھاری پن تھا، اس قول کا جو ثقل تھا، اس وقت آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا جب اس کے جلال کی ہیبت زائل ہو جاتی تو پھر آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور وحی کی یہ قسم ایسی ہے جیسے ملائکہ پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے ہیوی تھی دل کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی جب ہیبت طاری ہو جانا تو اس کا پتہ چل جانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن باقی معاملات کا ظاہر ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا ایک مراحل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو جھڑجھڑا لیتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر ماری جائے۔ جب ان کے دلوں سے وہ ہیبت زائل ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، وہ عظیم ہے اور کبیر ہے۔ اس حدیث میں ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ وحی کی پہلی قسم دوستی سے شدید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بشری سے فرشتے کی حالت کی طرف منتقل ہوتے تھے، پھر آپ پر اس طرح وحی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر کی جاتی ہے، اور یہ آپ کے لیے مشکل تھا۔ اور دوسری قسم میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، یہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ اس میں قسم ان کی آسان تھی۔ یہاں قرآن مجید کی تعریف کے حوالے سے اور اس کے اسما کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں محو ہو جانے کے بعد دنیا میں قیامت تک وہی الہی صرف قرآن مجید کی صورت میں باقی محفوظ رہے۔ اس کی حکمت کا یہ تقاضا تھا۔ گزشتہ شریعت مصطفیٰ کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کے واجب القبول ہونے کا اعلان فرما دیا، اور دین اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور برہان قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلائل ہیں۔ انبیاء سابقین اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے۔ یہاں قرآن مجید کی تعریف میں حلال اور حرام، عبادات اور معاملات، آداب اور اخلاق کے جملے احکام کا بھی بیان ہے۔ اس میں جسمانی حشر و نشر، جنت اور دوزخ کی بھی تفصیل سے ذکر ہے، اور انسان کی سب سے اہم چیز انسان کی ہدایت کے لیے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے ان سب کا قرآن مجید میں بیان ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ کلام ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر سے پہنچا۔ اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورہ ناس پر ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید الفاظ عربیہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا۔ قرآن مجید کے 5 اسما ذکر کیے گئے ہیں، 5 نام: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نور۔ اس میں کچھ آیات بھی ہیں جس میں ایک آدھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم
فی کتاب مکنون، بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے، محفوظ کتاب میں موجود ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 58 مرتبہ القرآن کا ذکر ہے، 10 مرتبہ قرآن کا ذکر اور 2 مرتبہ قرآنوں کا بطور یعنی کہ مصدر ذکر فرمایا۔ کتاب کا لفظ کتب سے بنا ہے، یعنی کہ ایک اور جگہ پہ بھی آیت کریمہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب کا لفظ کتب سے بنا ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا، اور اس میں مختلف قصے ہیں، آیات ہیں، احکام ہیں، اور اس لیے اس کا نام کتاب ہے۔ قرآن مجید کے کچھ فضائل اور اجر و ثواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ یہاں امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ یہاں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا، اچانک وہ جانور پھدکنے لگا، اس نے دیکھا ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا، اے شخص پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ماہر کا مطلب کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنا، مخارج کے ساتھ، اور جو شخص قرآن مجید میں پڑھنے میں جس کو دشواری ہوتی ہے، سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور اس کو مشکل ہو رہی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے لیے، اللہ پاک کے قرآن کو اچھی طرح پڑھنے کی نیت ہے، اور اس کو دگنا اس کا اجر ملے گا۔ اور یہاں دگنا اجر یعنی کہ 2 اجر ملتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہوں گے کہ جو بہت مشکلات سے پڑھ رہا ہے اس کو دگنا اجر، اور جو ماہر ہے اس کو یہ والا ٹائٹل دیا جاتا ہے، تو دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھ دیا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سنو، ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، تمہارے بعد والوں کے لیے پیشن گوئیاں ہیں، یہ تمہارے درمیان حکم ہے، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فیصل ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ اور جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کر دیا، یعنی کہ صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے جو ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا، کسی اور چیز کو اگر وہ تلاش کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت امیز نصیحت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، بار 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 پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ آپ اس کو روز پڑھتے جائیں، روز اس کا ترجمہ پڑھیں، اگلے دن اس کی اور جو ہے اس کی خوبصورتی بڑھے گی، اور اس کے اوپر اور پڑھنے والے کو اس کے اندر جو ہے وہ تجسس اور شوق اور ذوق بڑھے گا۔ بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے۔
یہاں ایک خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔